اور بالکل اس کے اختلاف میں کھڑا ہو رہا یزید ہے، بے شمار لعنت، بے شمار۔ وہ کردار کہ جو حسینی ہے اس میں کبھی بھی وہ نیگیٹو صفاتیں آ ہی نہیں سکتی، اور یہ مجالس سے اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر چونکہ یہ دنیا کی لذتیں اتنی زیادہ ہمیں اپنی طرف رجوع کر دیتی ہے، کہیں ایسا ہوتا ہے تو یہ مجلس ایک کلینزنگ پروسیس ہے، یہ مجلس ایک دواخانہ ہے کہ جہاں آ کر کے ہم اور آپ نفسوں کے بیمار آتے ہیں اور حسین ہمارا ڈاکٹر بنتا ہے۔ یہاں فرش پر آ کر بیٹھ کر انسان اپنے آپ کو کلینز کرتا ہے، جیسے کہ آپ نے سنا اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری آتی ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے کیا کہتا ہے کہ تم 2 دن لیکوڈ ڈائٹ پر چلے جاؤ، 2 دن یہ ٹاکسنز کو نکالنے کے لیے تم فروٹ ڈائٹ کرو، جو کچھ کیوں کہا کہ اندر کی جو اصل جڑ ہے وہ نکل آئے۔ تو یہ روح کے مریض آتے ہیں اور حسین جیسا شافی ملتا ہے، نعرے حیدری، یا علی، حسین جیسا شافی ملتا ہے۔ اور کون حسین کہ جو نکلا ہے تو اپنے بھائی محمد حنفیہ سے تزکیہ کرنا، یاد دہانی، تذکر، ان الذکر تنفع المؤمن، یاد دہانی مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور چونکہ وی فرگیٹ، ہماری زندگیاں اتنی فاسٹ لائفز ہے، تو امام حسین کا وہ پیغام جو آپ نے محمد حنفیہ سے کہا، انی لم اخرج ولا عشرا ولا بطرا ولا مفسدون فی الارض، میں نہیں نکل رہا ہوں اس زمین پہ کوئی فساد کے لیے، نہ میں نکل رہا ہوں کوئی تخت و تاج کے لیے، نہ میں نکل رہا ہوں کہ زمین میں کوئی فتنہ ہو جائے، نہ مجھے دنیا کی کوئی لالچ ہے، نہ مجھے کرسی کی کوئی لالچ ہے، میں نکلتے بل خرج، تو میں نکل رہا ہوں اس لیے۔ اور پھر امام 4 ریزنز دیتے ہیں، 4 ریزنز دیتے ہیں کہ جن ریزنز کے تحت امام نے ہجرت کی، اپنی اس وعدہ گاہ تک پہنچنے کے لیے امام نے 4 ریزنز دیے۔ کیا ریزنز کیے؟ امام فرماتے ہیں میں نکل رہا ہوں ان دنوں کے اندر، امام فرما رہے ہیں میں نکل رہا ہوں لِإِصْلَاحِ طلب اصلاح لِأُمَّتِ جدی، یعنی امت کی اصلاح کے لیے، میرے جد کی جو امت ہے اس کی اصلاح کے لیے۔ جملوں پہ حسین کے غور کرے، سوائے زبان طاہرہ کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ امام کے جملوں پر غور کرے، امت کی اصلاح، وَأَسِّيرَةُ بِسِّيرَةِ جد علی ابن ابی طالب، اور لوگوں کو میرے بابا علی کی سیرت پر عمل کرنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ وَآمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تو 4 چیزوں کے لیے حسین نکلا۔ اصلاح کب ہوتا ہے؟ اصلاح یعنی ریکٹیفیکیشن، اصلاح یعنی کریکشن، اصلاح یعنی سدھار لانا۔ ایک ٹیچر ہوتی ہے، بچہ پرچہ لکھتا ہے ایگزام کا، ٹیچر کا جاب ہے کہ وہ کریکٹ کرتی ہے، اور جو کریکٹ ہوتا ہے اس کو رائٹ مارک دیتی ہے، اور جو رانگ ہوتا ہے اس کی اصلاح کرتی ہے، اس کو ریکٹیفائی کرتی ہے۔ تو بچہ جب گھر جا کر کے اماں کو دکھاتا ہے تو کہتے دیکھو تم نے یہ غلط لکھا، آئندہ یہ غلط نہ لکھنا۔ اصلاح وہی ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز غلط ہو، تو حسین کی نظروں میں یہ اصلاح نہ صرف 61 ہجری کی تھی، حسین یہ اصلاح دیکھ رہا ہے۔ اور حسین کا جملہ ہے بحار الانوار کے سینے میں، حسین فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اے میرے نانا کے دین کی کشتی کہ تو ٹربیولنٹ واٹرز میں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اسلام کی کشتی جو ہے وہ ایسے دلدل میں پھنسی ہے، اور اگر اسے کوئی پار لگا سکتا ہے تو میرا خون پار لگا سکتا ہے، اور امت کی اصلاح کے لیے نکلا۔ رسول کی سیرت، علی کی سیرت کتنا جلدی بھلا دیے۔ ابھی 10 ہجری رسول کی وفات، اور 61 ہجری میں کربلا، ایگزیکٹلی 50 ایئرس۔ یہ 50 سال میں سنت نبوی کے اندر کون سی تبدیلیاں آئی
کہ کسی کو تلوار نماز میں کھانی پڑی، کسی کو زہر دغا دیا گیا، کسی کے پہلو کو اس قدر مسمار کیا کہ رہتی قیامت تک میرا اور آپ کا زمانے کا امام جب کبھی یاد کرتا ہے تو خون کے آنسو ان دونوں پہلوؤں کے لیے روتا ہے، اور کسی کو تلوار اور کسی کو نیزہ اور کسی کو چادر دینی پڑی۔ کیا ہو گیا تھا اسلام میں؟ تو کہا سنت رسول، جیسے کہ میں نے ہر روز کہا آپ کو، جو رسول کرے وہ ہوتی ہے سنت، جو رسول کہے وہ بنتا ہے میرا آپ کا عقیدہ، اور وہ کیسے کرے وہ ہوتا ہے عمل اور اخلاق۔ جو سنت کرتا ہے وہ سنت بن کر کے وہ عمل بنتی ہے، جو وہ بولتا ہے وہ عقیدہ بنتا ہے، اور وہ کیسے کرتا ہے وہ میرا اخلاق بنتا ہے۔ تو کیا تھا کہ رسول کی سنتوں کو بھلا دیا، کہ دیکھا کہ رسول اٹھتا ہے کسی کی تعظیم کے لیے اور اس کو دربار میں کھڑا رکھا جائے۔ اتنا جلدی بھلا دیا رسول کی سنت کو۔ رسول کہے کسی کو کہ میری منیت ہے ان سے، اور اس کو تم کشا کشا پھراؤ۔ رسول کہے یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور تم اس جسم کے ٹکڑے پر دروازہ گراؤ۔ رسول کہے کہ العلی مع الحق و حق مع العلی، حق وہی ہے کہ جہاں علی ملے گا، اور علی وہی ملے گا جہاں حق ملے گا، اور علی کے حق کو تم گز کر دو، اتنا کہ علی کو گوشہ نشینی کرنی پڑے۔ 25 سال تک میری بہنیں کسی حق پر خاموش رہنا یہ شجاعت ہے۔ ہم کہیں نا علی شجاع تھا، خندق اٹھانے والا، خیبر اٹھانے والا، بدر اور احد کا میرا مولا، وہ جس کے لیے آسمان سے ذوالفقار آ جائے کہ ارادہ یہاں ہو علی کرے، اور وہاں سے اللہ آیتوں کو نازل کرے، یہ علی کی صفتیں ہیں۔ اور علی حق ہو تو میرے حساب سے جہاد نفس یہ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تو نے یہ دنیا کی حیات کو، کیا تو نے یہ دنیا کی حیات کو آخرت کے سامنے بہت بڑا سمجھا؟ فما متاع حیات الدنیا، علی نے اپنے یہ 25 سال کی خاموشی سے بتا دیا کیا ہے یہ حیات دنیا۔ میں تخت پر بیٹھوں تو امیر المومنین بنوں، اور میں خاک پر بیٹھوں تو مٹی کا باپ یعنی بو تراب بنو۔ میں علی ہوں، مجھے تخت کی ضرورت نہیں کہ میرے لیے کوئی قصیدے آئے آسمانوں سے یا آیتیں آئے قرآن کی۔ یہ علی کا جہاد بن نفس تھا، تلوار کا جہاد تو پھر بھی مرد کے لیے it is part of his فطرت۔ اور اسی لیے تو ہم کروڑوں سلام بھیجتے ہیں نا سجاد کی ذات پر، وہ میرا مولا کہ جس کے لیے منحال نے بار بار پوچھا، یہ عشرہ اربعین وہی تذکر ہے کہ میں جہاد بن نفس کیسے کروں۔ تو وہی میرا مولا سجاد تھا نا کہ منحال نے کہا مولا کب تک روئے گا؟ مشہور واقعہ، میں کیا بیان کروں آپ کو، خود اگلے جملے آپ کے ذہن عالی میں آ چکے۔ تو سوال یہاں وہ مصائب کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ فطرت کے ساتھ کام کرنا کربلا والوں کی شان تھی، لیکن فطرت کے خلاف کام کر کے رضا خداوندی کو ہر قدم پر جیتنا وہ سجاد کی شان تھی۔ تو پھر کیا بات تھی؟ کہا یاد رکھو یہ حیات دنیا کے لیے لڑ رہے تھے اور یہ آخرت پرست تھے، اسی لیے تو میرے 5ویں امام نے میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا، اللہم صلی علی اے میرے شیعہ تو اخروی ہے، میرا شیعہ تو آخرت کے لیے بنا ہے، نہ سمجھ کہ تو کوئی یہ دنیا کا چھوٹا سا مقام و ماوا جو تجھے ملا ہے وہ پرمیننٹ ہے۔
नाक़िसुल अक्ल मेरे मौला ने कहा मेरी क्या जुर्रत मैं इस कुर्सी से बैठकर अपनी जानिब से कुछ कहूँ। इमाम के जुमले जैसे मैंने पिछला आपको कल का होमवर्क याद होगा, नहजुल बलागा का होमवर्क जो मैंने, डोंट वरी, मैंने अगले साल के लिए दिया, इस साल के कल के लिए और आज के लिए। आप तो कहेंगे आप आज तो न्यू ईयर था तो फिर हम बहुत बिजी थे। कितने लोगों के पैगाम आए फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल साइट्स पर, हैप्पी न्यू ईयर, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। मेरे एक जुमला खुद अपनी कलम, कभी कभार मौला की शान में हकीर को इमाम ने नवाजा है तो मैंने एक जुमला रखा जो आपकी समात करूं कि ये न्यू ईयर का सिलसिला सब लोग विश कर रहे हैं। देखिए, हम अगर बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए हम अपने आने वाले गेस्ट्स को, फॉर एग्जांपल आपकी जो मकामात है बिजनेस के, आपने वहाँ विश किया तो फिर भी हम मान ले, क्योंकि एक सोशल एटिकेट है कि जिस दायरे में हम रह रहे हैं, लेकिन हम आपस में एक दूसरे को क्या विश करें? हम सोशल एटिकेट के लिए हम नहीं, जब हम भी जिस मुल्क से आ रहे हैं वहां भी सोशल एटिकेट में, जबकि वो हमारा मजहब भी नहीं, तब भी वहां पर एक सोशल एटिकेट बन गया कि हम एक दूसरे को विश करें। लेकिन आपस में विश करने की बात क्या है? तो मैंने ये 2 लाइन कल रात को बहुत ही गैज़ के आलम में लिखा कि बेरिदा खड़ी है हम शीर शब्बीर दरबार में, बेरिदा खड़ी है हम शब्बीर दरबार में, कैसे कोई शिया कहे तुम्हें नया साल मुबारक, कैसे कोई शिया कहे, हम आपस में कैसे कहें? एंड फॉर व्हाट रीजन? न हमारे लिए शरअन कोई जिम्मेदारी है, न हमारे लिए कोई सोशल जिम्मेदारी है, न हमारे लिए कोई ये लज्जत की बात है। आम दिनों में भी अगर वो आए साल, तो मेरा और आपका नया साल तो गम के साथ स्टार्ट होता है। जब दुनिया मनाती है ईद, तब हम मनाते हैं उस मुसीबत ज़दों का अपने घरों से कूच करना, और फिर हम हयात दुनिया, और फिर हम कहें कि हम हुसैनी हैं। हुसैनी सिर्फ अज़ा खानों में नहीं बनता, हुसैन उस वक्त तक तुम्हारे दिलों के अंदर एंटर नहीं होगा जब तक कि तुम अपने दिलों में, अपने जहनों में हुसैनियत न लाओगे। हुसैनियत ये सिर्फ नारे का नाम नहीं कि लब्बैक मजलिस के बाद कहने का नाम नहीं है। हुसैनियत एक प्रोसेस है जो थॉट्स में आए कि हर जगह मेरा हुसैन है, और हर जगह दुनिया में मैं उन चीजों को अपोज करती हूं कि जो यजीद के सामने हुसैन आया। हुसैन ने क्या कहा? मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा इस जैसे की कभी बैत नहीं कर सकता। हुसैन ने नहीं कहा मैं हुसैन और ये यजीद, जो मैंने परसों जुमला दोबारा एक मर्तबा, एक छोटा सा जुमला, हुसैन ने ये नहीं कहा। अगर हुसैन कहता मैं हुसैन ये यजीद, तो लिमिट हो जाता हुसैन, लिमिट हो जाता टाइम 61 हिजरी। लेकिन हुसैन ने कहा मुझ जैसा, तो अब हुसैन की नजरों में 1434 वाला भी मोमिन है, और हुसैन की नजरों में आने वाला मोमिन भी है, पिछला गुज़िश्ता मोमिन भी है। और हुसैन ने कहा मुझ जैसा, उस जैसे की कभी भी बैत नहीं कर सकता, नहीं झुक सकता, ना उसके ख्यालों में, ना उसके एक्शंस में, ना उसके वर्ड्स में। These are 3 things which make up our mental being. हमारी सोच। आयतुल्लाह बाकर सदर ने एक बहुत मीठी बात कही। किसी ने आकर पूछा आयतुल्लाह सदर से, आयतुल्लाह सदर बाकर सदर की हिस्ट्री और तारीख में एक ही जुमला उनका बयान करूं कि सद्दाम मलऊन के जमाने में आयतुल्लाह खुई के स्टार स्टूडेंट थे, द बेस्ट स्टूडेंट। और ऐसे जमाने में कि जब आपको शहीद किया गया तो आपकी बहन बिंतुल हुदा को भी उसके साथ शहीद किया गया। सद्दाम ने एक जुमला कहा कि जो अशरे अरबईन में दोहराना, ये हमारे लिए हुसैन और ज़ैनब का तारुफ है कि क्यों ले गया हुसैन ज़ैनब को साथ में करबला। कहा कि कहीं ऐसा न हो कि जैसे गदीर की कोई गवाह न रही, कहा करबला की एक ऐसी गवाह मैं ले जाऊं
کہ رہتی قیامت تک کے پھر وہ ایک خاتون کی گواہی قیامت تک کے لیے کافی ہے کہ مسجدیں بھی سجیں گی اور مجلسیں بھی سجے گی، بس اسی کے لیے۔ تو پھر یہی تو ہے نا، ایک جملہ اگر کہہ دوں شہزادی کی شان میں، اگر یہ اجازت ہو کہ ایک شعر پڑھ دوں، کہ کہا کہ شہزادی زینب کون ہے، تو کہا شہزادی زینب وہ کردار رکھتی ہے کہ مٹ گئے صفحہ تاریخ سے شاہی کے نقوش۔ حسین لے گیا زینب کو، مٹ گئے صفحہ تاریخ سے شاہی کے نقوش، کل جہاں پر محل تھے آج وہاں ویرانے ہیں۔ یزید کا محل، کل جہاں پر محل تھے آج وہاں ویرانے ہیں، ہاں مگر ثانی زہرا تیری محنتوں کے طفیل، اتنے دربار نہیں جتنے عزا خانے ہیں۔ اور یہ حسین کہہ گیا کہ میں زینب کو لے جاؤں تاکہ زینب ایک کربلا کی چشم دید گواہ بن جائے، اور ایسی گواہ کہ جس کو عاقلۃ البنی ہاشم کہا، عالمہ غیر معلمہ کہا، وہ کہ جس کی زبان صداقت کھلے تو پھر زنجیریں بھی اس طرح گرتی نظر آئے۔ لیکن میرا ارادہ جناب زینب نہیں، وہ تو میری بہن پڑے گی انشاءاللہ ہفتے کے دن، لیکن کہنا یہ ہے کہ جب زینب لے گئی، حسین زینب کو لے گئے، تو حسین نے ایک بات اور کہی کربلا میں جو آج بھی گونج رہی ہے، اور کیا تھی وہ صدا؟ وہ صدا یہ تھی کہ کون ہے میرا مددگار، حل من ناصر ینصرنا۔ وہ صدا بھی حسین نے، why did he give this صدا؟ یہ کیوں صدا آئی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ 61 ہجری میں حسین نے عاشور کے دن جب سے جنگ شروع ہوئی، اس وقت سے حسین نے اپنے خود کے ہاتھوں سے ایک ایک شہید کو سوار کیا، اپنے انجام تک، جام شہادت کی اس موقع تک پہنچایا۔ تو جب حسین نے یہ حلمن کہی، حسین کو خوب پتا ہے کہ اب خیام میں کوئی مرد نہیں بچا جو تلوار لے کے آ سکے، کیونکہ امامت کی منزلوں کو بچانا تھا۔ تو سجاد میرا مولا اس وقت کے لیے، اور یہ کانسیپٹ نکال دیجئے کہ سجاد بیمار، سجاد لاغر، ضعیف، میرے مولا کا کوئی بیٹا ہو اور وہ شجاع نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ تو امامت کے فیض اور منزلوں کو آگے بڑھانا تھا، کاروان امامت کو، تاکہ ہدایت کا سلسلہ روشن چراغ امام قائم تک پہنچے۔ اس وقت تک کے لیے میرے مولا کو بچانا تھا، اس لیے میرے مولا پر جہاد اس وقت ساکت کیا گیا تھا۔ ورنہ میرے مولا کا وہ جملہ بھی تو نفس المحموم نے اپنے سینے میں روشن چراغ کے مانند رکھا ہے نا، کہ جب میرے مولا حسین پہنچے ہیں الوداع آخر کے لیے، سر سے پیر تک تیروں میں چھلنی، تو میرے مولا سجاد کا وہ جملہ ہے نا کہ بابا آپ کے سر سے پیر تک آپ اتنے زخمی، اینا اینا عباس قد قتلا، اینا اینا اخی علی الاکبر قد قتلا۔ ایک ایک کا پوچھتا گیا، کب تک پوچھو گے میرے لال؟ سب مارے گئے۔ تو پھر اب میرے مولا سجاد نے، مصائب سے دور ہوں میں، ایک جملہ کہا جس سے شجاعت سجاد، فزیکل سٹرینتھ نہیں ہو لیکن سینے اتنے مضبوط، کہا پھوپھی اماں مجھے ٹیک لگا کر اٹھائیے، میں میرے بابا کی نصرت کروں۔ یہ جملہ itself proves کہ بدن کی طاقت نہیں تھی لیکن تقوی کی طاقت تھی، بدن کی طاقت نہ تھی لیکن ارادوں کا اٹوٹ ارادہ تھا۔ یہ ہے میرا سجاد مولا۔ So we should not think of him کہ بیمار، لاچار، یہ ٹرمز میرے مولا کے لیے زیب نہیں دیتے۔ پھر آئیے کہ حلمنس کی صدا کیوں بلند ہوئی؟ تو میرے مولا نے کہا کہ زمانہ بدلے گا اور ہر زمانے میں ایک یزید کھڑا ہو جائے گا،
शक्लें बदलेगी, यजीद का किरदार वही रहेगा, और हर जमाने में एक हुसैन की जरूरत होगी। कभी वो हुसैन बाकर के चेहरे में आएगा, कभी वो हुसैन सादिक बनकर आएगा, कभी वो हुसैन काजिम बनकर आएगा, कभी वो हुसैन हुज्जत बनकर आएगा। और हुज्जत के हुसैन, वो हुज्जत जो बनकर आएगा हुसैन, उसके लिए तैयारी ये मजलिस की जिम्मेदारियां हैं कि मैं कैसे तैयार हो जाऊं उस इमाम के लिए कि जिसका आना हतमन है। इमाम फरमाते हैं कि ये जमीन खत्म नहीं हो सकती उस वक्त तक जब तक के फर्जंद फातिमा का इरफान न हो जाए। और क्या कहा? कुरान ये कह रहा है, इन्ना जअलना मिनल अर्ज़ ज़ीनतल लहा, मैंने तुम्हें दुनिया में, हमने इंसान तुम्हें दुनिया में बनाया, भेजा, तुमको जीनत बनाकर भेजा, और ये जीनतों का बनाने वाला रब है। लेकिन इन तमाम जीनतों के दरमियान मैंने तुम्हें भेजा ले नब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अब मैं देखूं कि तुम में से कौन है जो अच्छे अमल करे, और इंतजार सबसे अच्छा अमल है। इंतजार फरज सबसे अच्छा अमल है। कौन है तुम में से कि जो इंतजार करे और अच्छे एक्शंस करे, क्योंकि अच्छे एक्शंस का रिवॉर्ड खुदा कहता है मैं रखता हूं। और तुम करते जाओ नेकियां। क्यों? अल यौमो अमल, टुडे इज द डे ऑफ एक्शन, नो अकाउंट। कोई पूछेगा तुमने कितनी गिबत की? कोई पूछने वाला है कि तुमने क्या किया, कितना हराम खाया, क्या हराम देखा, कितनी नेकियां की? नो सवाल। बैलेंस शीट आज नहीं खुलेगी। वल यौम कहा, वल गदन यानी टुमारो। टुमारो से मुराद, गदन से मुराद टुमारो। टुमारो से मुराद वो आने वाला दिन जिसे कयामत का दिन कहते हैं। कब? वो दिन एक्शन का दिन नहीं होगा, वो दिन हिसाब का दिन होगा। और ये इमाम चाहता है कि तुम पहचानो और अमल अच्छे करो। जैसे हमें हिदायत कर रहा है वो पसे पर्दा बैठकर कि तुम नेकियां करो, तो वो पहचानूं कैसे कि वो इमाम कौन, कि उसकी मोहब्बत क्या। तो फिर आइए थोड़ी देर के लिए आपको मदीना ले चलूं, वो मदीना के जिसमें सलमान फारसी है। कहा कि उसे सलमान फारसी न कहो, उसे सलमान मोहम्मदी कहो, क्योंकि उसने जो सुन्नतों पर अमल किया वैसे किसी और ने नहीं किया। इस कदर कि कहा सलमानो मिन्ना अहलुल बैत। अगर ईमान के दर्जात है अजीजान, हर एक को ये दुनिया में आए, हम सबको अल्लाह ने एक लेवल पर बनाकर भेजा। कुरान खुद इसकी दलील है। ये तो हम अपने अमल से बुलंद बनते हैं या असफल आसाफिलीन बन जाते हैं, गिर जाते हैं। कहा दर्जात, ये दर्जात को मेंटेन करने का ही तो नाम दुनिया है। क्यों? इज इट नॉट? Isn't it all about status? ये जो दुनिया और आखिरत की जंग, ये मेरे आपके जहन में जो चलती है वो स्टेटस नहीं तो क्या है? सादी गाड़ी थी जब माइग्रेट करके आए, कहा सेकेंड हैंड ली, राइट? फिर स्टेटस बढ़ गया, थोड़ी सी औकात संभल गई तो एक गाड़ी निकाली। फिर कहा कैसी? तो कहा नो दिस इज टू लो फॉर अस, वी नीड, आई डोंट नो द नेम्स ऑफ द ब्रांड्स ऑफ द कार्स येट, लेकिन कहा कि हमारे हैसियत के मुताबिक हो। मैंने कानों से सुना बच्चों को कि बाबा वी डोंट लाइक दिस कार, आवर फ्रेंड्स कम इन बिग कार्स। इट्स ऑल अबाउट स्टेटस। तो स्टेटस दुनिया के लिए ना देखा देखी कीजिए, who is carrying the better bag,
You know that bag? In a year's time, the satin inside will tear. And there will be another model. یہ سٹیٹس یا درجات کے لیے نہ لڑیے، نہ سوچیے، نہ اپنے آپ کو الجھائیے، نہ شوہر کو الجھائیے کہ ان کے پاس کیا ہے ہمارے پاس نہیں. اور یہ مرض صرف عورتوں میں نہیں، مردوں میں بھی ہے. شاید مولانا کو بھی ایک ٹاپک دے دیں ہم. یہ صرف مرض عورتوں میں نہیں، مردوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ دیکھا دیکھی ہو کہ کس طرح اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس. نو ڈاؤٹ کہ کیونکہ عورت کی فطرت ایسی ہے تو شاید فطرت عورت کے وجہ سے عورت میں زیادہ نظر آتا ہے، لیکن فطرت آف ہیومن بینگ از دا سیم. ورنہ فرعون بھی تو مرد ہی تھا اور اس کے گھر میں آسیہ پلی. صحیح ہے نا؟ تو ہر بار ہم عورتوں کو ہی نہ ذلیل کریں جی. لیکن درجات جو ہے، یہ سٹیٹس جو ہے نا، وہ حیات دنیا کے لیے سٹیٹس نہ طلب کیجئے گا، نہ طلب کیجئے گا کہ مجھے دنیا میں کچھ مل جائے. یہ سٹیٹس کی بات ہے نا. ایک گھر چاہیے تو بڑا چاہیے، اس سے بڑا بنگلہ چاہیے، اس سے بڑا بنگلہ. کہا تم اگر سٹیٹس چاہتے ہو تو دیکھو کہ فرشتے تمہارا سٹیٹس کہاں لے جاتے ہیں. تم سٹیٹس چاہتے ہو تو تم اپنی نمازوں میں سٹیٹس دیکھو، سٹیٹس چاہتے ہو تو تم عبادتوں میں سٹیٹس دیکھو. کبھی تم نے یہ سوچا کہ فلاں نماز شب پڑھتی میں کیوں نہیں پڑھتی؟ سٹیٹس کو بلند کرنا ہے تو اپنے رتبوں کو بلند کرو. کیوں نہ میں آپ کو یہاں سلمان سے رک کر کے آپ کو لے چلوں نیشا پور میں، جہاں پر بی بی شتیتا کا مزار ہے. جو گئے ہیں، ہم ساتھ ساتھ بھی گئے ہیں. ہم بی بی شتیتا کے مزار پر کیوں جاتے ہیں؟ I will tell you the reason in one sentence. بی بی شتیتا وہ ہے کہ جس نے اپنے دنیاوی سٹیٹس کو مار کر امام کی طرف اپنا حق بھیجا. جب جا رہا تھا کاروان تو امام کے وکیل کو اس نے اپنا خمس بھیجا. نہیں سوچا کہ میرے پاس کچھ نہیں بچتا. اس نے جو امام کے لیے خمس بھیجا اور جو امام کے لیے ہدیہ بھیجا. ایک مرتبہ مولا کو جب وہ دے رہا تھا تو دیکھیں وکیل تھا نا، ایک مرتبہ بھول گیا. وہ غریب کا ہدیہ تھا. غریب کا ہدیہ ویسے بھی کوئی یاد نہیں کرتا، لیکن غریب کا یہ ہدیہ ہم یاد نہیں کرتے، غریب کا ہدیہ امام یاد کرتا ہے. یہ سٹیٹس ہے. میں اپنی شتیتا کی کیا ویلیو تھی کہ نائب بھول گیا، وکیل بھول گیا اسے، لیکن شتیتا کا سٹیٹس امام کی نظروں میں کیا تھا کہ جب نائب سب کچھ دے چکا تو پھر مولا انتظار میں ہے as if something is left. تو پھر پوچھا سب کچھ ہو گیا؟ کہا مولا دے دیا سب، بیگ خالی. کہا نہیں کچھ باقی ہے. کہا کیا باقی ہے؟ کہا وہ شتیتا. تو وہ وکیل نے شتیتا کے سٹیٹس کو اتنا کم سمجھا تھا کہ وہ پورا سامان اس نے سرائی میں چھوڑی تھی. اس نے جہاں پر وہ رکا ہوا تھا نا وہاں سرائی میں چھوڑ دی تھی. کہا گیا وہ وہاں سے لے آیا. اب دیکھیے جس کو من کانا یرید عزتا وللہ عزتا جمیعا، خدا کے پاس تمام عزتیں ہیں. اب دیکھیے کہ میرے مولا کیسے عزت دیتے ہیں، سٹیٹس بخشتے ہیں وہ چھوٹی سی جھگی میں رہنے والی کو. مولا نے کیا عزت بخشی. کہا اپنے غلام کو بلایا، یہ پیسے میرا رزق جس سے فراہم ہوتا ہے، عصمت و طہارت کا کھانا جہاں سے آتا ہے، رزق طاہر. کہا وہ رزق طاہر میں یہ پیسے ملا دو شتیتا کے. اس کسی عرب کے، کسی عجمی کے، کسی پیسے والے کے، کسی تاجر کے پیسے امام کی غذا میں نہیں جمع ہوئے. شتیتا کے سٹیٹس کو امام نے بلند کیا. تو درجات کی بلندی آپ دیکھو کہ میں کون سے درجات پر ہوں. اور امام فرماتے اے شیعہ تو اپنی قدر و منزلت سمجھ کہ خدا نے تجھے کہاں بلند مرتبوں پہ رکھا ہے. تو لیولز ہوتے ہیں. سلمان اگر علم کے درجات 10 ہے تو تم 90 پہ فائز ہو. آئیے معرفت کیا ہوتی ہے میں سلمان کے اور ابا ذر کے ذریعے سمجھا دوں. مولا علی کا زمانہ، اور میرے مولا نے ایک مرتبہ لوگوں نے کہا مولا یہ سلمان اور ابو ذر کا ہمیشہ سے یہ چل رہا ہے کہ کون افضل کون مفضول. تو کہا آج فیصلہ ہو جائے. میرے مولا نے کہا اچھا، مسکرائے مولا.
کہا تم لوگ فیصلہ کرنا چاہتے ہو؟ کہا ان کی زبانی خود فیصلہ سن لو، میں کیا فیصلہ سناؤں، میں کون ہوتا ہوں فیصلے سنانے والا؟ تم خود ان کے، اب دیکھیں جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں، جو رسول کرتا ہے وہ ہوتی ہے سنت، جو وہ کہتا ہے وہ بنتا ہے عقیدہ، اور وہ کیسے کرتا ہے وہ بنتا ہے اخلاق۔ اب ان درجات کو آپ پورے سال میں فیڈ کرتے رہنا، ان کے درجات کو بلند کرو۔ ٹرائی ٹو بی آن رسول سنت، اپنے عقیدے کو رسول کے عقیدے سے ملا کر کے اس کے درجات کو بلند کرو، اور اپنے عمل اور اخلاق کو سنوارتے رہو۔ یہی تو ہے یہ مجلس کا مقصد۔ آئیے سلمان کیا کہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی علیہ السلام پہنچے اور کہا کہ سلمان جنت جانا ہے۔ سلمان اور ابو ذر، پہلے ابو ذر آئے، کہا یا ابو ذر جنت جاؤ گے؟ میں یہ سوال یہاں پر کروں تو پوری مومن جماعت کہے کہ ابھی یہ اٹلانٹا کا یہ ٹکڑا بن جائے جنت اور ہم چلے جائیں، رائٹ؟ کون ہوگا جو جنت نہیں چاہے گا؟ لیکن الدنیا مزرعۃ الآخرہ، میں اگر وہ کام کروں کہ پھر میں جنت کی توقع رکھوں، میں کام وہ کروں کہ جو یزیدی ہو، اور پھر میں چاہوں کہ میں جنتی بن جاؤں، تو پھر وہی کل والا جو مثال ہے نا کہ اگر کسان ہے عقل مند ہے تو وہ بوئے گا بیج، جو اگر وہ بوئے گا چاول تو سوچے گا چاول، وہ بوئے گا چاول اور سوچے گا گیہوں، تو پھر کچھ کام نہیں ہونے والا۔ تو کہا ابو ذر جنت جاؤ گے؟ کہا ہاں مولا۔ کہا مولا تو آئے گا، چلے گا تو مولا؟ کہا ابو ذر ابھی تھوڑا سا کام باقی ہے دنیا میں، تم جاؤ۔ جنت تجری من تحتها الانہار ہم فیہا خالدون۔ سبحان اللہ۔ کہا جنت بڑی نعیم اور وسیع۔ ابو ذر نے کہا اچھا مولا بھیج دے۔ آنکھیں بند کی، ابو ذر جنت۔ اچھا لوگوں نے سنا مولا فیصلہ تو نہ ہوا، کہا ٹھہرو صبر۔ اتنی دیر میں سلمان آئے۔ سلمان جنت جاؤ گے؟ کہا مولا تو بھیجے گا تو ضرور جاؤں گا۔ دیکھیں زبان، جملہ، رسول جو کہے وہ سنت، رسول جو کہے وہ قول، اس کا ٹریننگ۔ ہم آل محمد کے در کے ٹرین ہوئے، یہ زبان کو صحیح استعمال کرو۔ خدا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اللہ کہتا ہے کہ میں زبان سے کروں گا۔ کہا مولا اگر تو بھیجے گا تو ضرور جاؤں گا۔ کہا سلمان میں تمہیں جنت بھیجنے کو تیار ہوں۔ کہا کیسی تیری جنت مولا؟ تو کہا بڑی خوبصورت ہے۔ کہا تیرے لیے میرے لیے کیا ہوگا؟ کہا تمہارے لیے سلمان تخت ہوں گے، حوریں ہوں گی، بہت بہترین ندییں ہوں گی۔ اچھا مولا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا مولا آپ چلو گے؟ تو کہا سلمان تھوڑا سا کام دنیا میں باقی ہے۔ تو کہا پھر مولا اس جنت میں کیا کام جہاں تو نہ ہو، اس جنت میں کیا کام جہاں تو نہ ہو؟ تو کہا لوگوں سے کہ تم خود نے سن لیا، ابو ذر کا سوال غلط نہیں، نہ ابو ذر کا جواب غلط تھا۔ ابو ذر کو بھی تو رسول نے کون سی منزلت دی کہ جب سے سورج چمکا ہے ابو ذر سے سچے پر نہیں چمکا، لیکن کہا معرفت کے درجات دیکھو کہ جہاں میرا امام ہو وہاں مجھے ہونا ہے، اور اگر میرا امام کوئی حکم دیتا ہے، دیکھو ہمارا ماڈرن جو خیال آ گیا ہے نا، وائی، ہاؤ، گیو می اے ریزن، ہم بہت ماڈرن ہو گئے، وی بیکم ویری ایجوکیٹڈ انٹو انورٹڈ کامرس، بہت ایجوکیٹڈ ہے ہم، بہت انٹلیکٹ ہمارا بڑھ گیا ہے، اس لیے ہم کو ہر ایک چیز کا وائی چاہیے۔ مولا نے کہا سلمان معرفت کی منزل یہ ہے کہ اگر میرا امام آئے، یو نو وی سے وائی حضرت ڈزنٹ کم، حضرت حجت کے نہ آنے کے کوئی ریزنز ہوں گے، ورنہ سیریا یوں خاموش ہو، سکینہ کی روح تڑپ رہی ہو اور حضرت حجت کی روح کو قرار ہو۔
मौला के ना आने के कोई रीजंस हैं, जो रीजंस अल्लाह के पास है। लेकिन आयतुल्लाह मोहम्मद तकी इस्फहानी अपनी किताब मिक्याल अल मकारिब में लिखते हैं कि जो गैबत की रीज़न है ना, वो खुद खमशिया है और हमारे बुरे अखलाक है और हमारी आलूद नीयतें हैं, पल्यूटेड नीयत। हम इसलिए इमाम नहीं आ सकते। अगर मेरा इमाम आए और कह दे कि ये दिन है, तो मुझे मनोमिन मारिफत के दर्जात ये है कि मुझे मानना होगा कि फिर ये दिन है। मैं ना पूछूं कि मौला पर मुझे तो लगता है कि ये रात है, ये है रात, लेकिन अगर मेरा इमाम कहता है कि दिन है, तो वो दिन के पीछे कोई हिकमत छुपी होगी, क्योंकि मेरी नजर सिर्फ महदूद को देखती है, वो लामहदूद का देखने वाला है। और मारिफत यही है कि मैं उस इमाम के हर फैसले पर अपने सर को झुका दूं, और जब तक कि मेरे अंदर ये नहीं आता, ये हुसैनियत और यजीदियत की जंग मेरे सीने में चलती रहेगी। माफ कीजिए, जुमला बड़ा सख्त है कि मैं कहूं कि यजीदियत मेरे दिल में बसी, हम कहें कहां बसती है, लेकिन अपने दिलों पर हाथ रख करके कहिएगा कि नहीं बसती। क्या हम वो हर चीज कर रहे हैं कि जो इमाम हुसैन विच ही स्टूड फॉर? क्या मेरे सर पे वो हिजाब सिर्फ मुहर्रम और सफर का है? क्या मेरी एटीट्यूड हलाल और हराम की सिर्फ मुहर्रम और सफर तक है? फिर जब मैं जो कोई काम करूं, अगर उसमें हुसैन शामिल हाल नहीं है, तो फिर वो हुसैन का मकसद अधूरा रह जाता है। वो हुसैन के जिसने मारिफत की दीवारों को बुलंद दर्जे दिए। मारिफत कैसी हो? कहा इमाम नजर नहीं आता तो मैं कैसे ओबीडियंट रहूं? आयतुल्लाह बाकर सदर की बात निकली और मैंने जुमला आधा छोड़ दिया। बाकर सदर उन्होंने कहा मारिफत के 3 दर्जे हैं, 3 स्टेजेस ऑफ मारिफत। मैं और आप पहले दर्जे पर है, आपके बारे में कम, अपने बारे में ज्यादा। जो सिर्फ जबान से इकरार करे कि हाँ मौला हम तुझे मानते हैं, तुझे चाहते हैं। आपके बारे में कम, मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूं। मारिफत के पहला लेवल, लोएस्ट लेवल यह है कि मैं उसको इमाम मानूं और उस इमाम की जबान से इकरार करूं। इमाम कहते दूसरा लेवल ऑफ मारिफत यह है कि उनकी राह में जिहाद करना। अब नॉट जिहाद सिर्फ तलवार, रज़ीतुम बिल हयात दुनिया, ये जिहाद नफ्स। उनकी राह में जिहाद करना, यानी वो जो मेरा मौला अगर किसी चीज को कहा हमारा शिया शिया हो ही नहीं सकता, मन काना मुतियो लिल्लाह फहुव लना वली, जो कोई हमारा अल्लाह की इताअत करता है तो फिर वो हमारा दोस्त है। मन काना मुतियो लिल्लाह फहुव लना वली, तो फिर वो हमारा दोस्त है। मन काना मासियता लिल्लाह फहुव लना अदू, वो अगर अल्लाह की तरफ मासियत करता है तो फिर वो हमारा अदू है, चाहे वो दुनिया से कितनी मर्तबा जबान से कहे कि वो दोस्त है। If his actions and his words are not together, वो जबान से कहता होगा कि वो दोस्त है, लेकिन अमल से वो दुश्मनी का इजहार करता है। फहुव लना अदू, ही इज आवर एनिमी। मैं नहीं कहती खोलिए आप गुनाहाने कबीरा, खोलिए आप किताब बिहार अनवार और देख लीजिए। इमाम इरशाद करते हैं और कहा मारिफत की दूसरी मंजिल ये है कि वो जिहाद बिन नफ्स करे। नफ्स कहता है कि कुछ ऐसा काम हो जाए
کہ جس سے دنیا کی مومنٹری لذت مل جائے، جیسے مکس گیدرنگ ہو، تھوڑی دیر کی لذت، اور اس کے بعد ابدی نقصان اس کا اتنا زیادہ. میں نہیں سمجھا سکتی آپ کو کہ ان چیزوں کا کتنا اثر ہوتا ہے نکاح کے دوران، خاص طور سے شادیوں میں، کہ کتنا اثر اس کا ہوتا ہے کہ آنے والی نسلوں کے اوپر یہ اثر ہوتا ہے. پھر میں چاہتی ہوں کہ میرے گود میں امام کا سپاہی پلے. پلیٹ فارم ہی نہیں بنایا میں نے امام کے سپاہی کا. سوری آپ کو اگر کوئی بات تکلیف والی لگے، لیکن یہ حق ممبر ہے. اور ایک مرتبہ ہمارے کلیگز کہیے، استاد کہیے، ایک مولانا ہے جن کو ہم بہت عزت کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ممبر جو ہے وہ 2 قسم کے لوگوں نے تاریخ میں استعمال کیے. اس ممبر کو 2 قسم کے لوگوں نے تاریخ میں استعمال کیے. تاریخ میں یہ ممبر پر معاویہ جب بے شمار جب وہ ملعون نے کہا کتنے سالوں تک اس ممبر کو فقط و فقط میرے مولا کہا 2500 ممبرز تھے شام میں. شام یعنی ناٹ اونلی جو دمشق آج میں سمجھتی ہوں، جو پورا جارڈن، اندلس، اسپین، یمن، حجاز، جتنی اس کی ملعون کی حکومت تھی، اس میں 2500 ممبر تھے، جس میں اس کے پیڈ امام جو نماز پڑھواتے تھے اس کی تنخواہیں ملتی تھی اس کی طرف سے. 2500 ممبروں سے نماز مکمل نہیں ہوتی تھی جب تک کہ میرے مولا کے اوپر کوئی ایسی باتوں کا اظہار نہ ہو کہ جو مجھے تہذیب ممبر الاؤ نہیں کرتی. کہ اس وقت تک نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی تھی، اور پھر وہ جاسوس رکھتا تھا کہ آج اس امام نے برابر سے کہا یا نہیں کہا امام کے بارے میں. اور جس دن وہ نہیں کہتا تھا تو جاسوس کی طرف سے اس کو سزا ملتی تھی. اور کہا اپنے دوستوں کو اپنی صفات بیان کرنے کے لیے یہ ممبر یوز کرتا تھا. کہ معاویہ والا ہمیشہ اس ممبر سے لوگوں کی پسندیدہ باتیں کرتا تھا، اور علی جب ممبر پر آتا تھا تو وہ خدا کی یاد دلاتا تھا، وہ تقوی کی یاد دلاتا تھا. کہا ہم یہ ممبر یوز کر رہے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، تو کیوں نہ ہم علی کی ان صفتوں کو بیان کریں کہ جو یہ ممبر کا حق بھی بنتا ہے. تو معاف کیجیے گا اگر آپ کو کوئی باتیں سخت لگے، لیکن ضروری یہ ہے، اٹ از دا نیڈ آف دا آور. اور امام ارشاد فرماتے ہیں کہ معرفت کے لیولز یہ ہو کہ کیسی معرفت. تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو میں لے چلوں اس مقام پر کہ جس مقام پر معاویہ ملعون کا دربار ہے، اور ایک بوڑھی نابینا ایک عورت کہا تو علی کو کیا مانتی ہے؟ معرفت، دنیا، دولت، سیاست، پاور، طاقت، یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ انسان کو اپنے ایمان سے ایک ہی لمحے میں اٹھا سکتی ہے. تو وہ عورت پہنچی اور دربار میں اس نے علی کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا، مولا کا ذکر کرنے لگی. معاویہ کو غصہ آیا. اس نے کہا ابھی کے ابھی اگر تیری زبان کی رسائی کو بند کر دے اور تو وہ کہہ جو میں چاہتا ہوں، تو میں تجھے لال آنکھوں والے اونٹ دوں گا. ویسے ہی ریڈ ہیڈ کیملز، ریڈ آئیڈ کیملز نایاب ہوا کرتے تھے. I will give you red head camel. نایاب، جس کے پاس اونٹ ہوتا تھا ایک، وہ اپنے آپ کو سرمایہ دار سمجھتا تھا، اور کہا کہ لال بالوں والا اونٹ
تو پھر اس کے پاس وہ ایسا اس کے پاس ایک ٹرمپ کا ہوتا تھا کارڈ کہ وہ پھر جتنا چاہے وہ دام لگا سکتا تھا. لوگ خریدنے عرب اتنے دیوانے ہوتے تھے لال بال والے اونٹوں کے. کہا میں تجھے لال بالوں والا اونٹ دوں گا. تو کہا اس بڑھیا نے کہ تو کہاں سے دے گا یہ اونٹ. ایک سنتے جائیے. دیکھیے جب ہم ولایت آل محمد کا جام پیتے ہیں نا تو پھر وہ مولا ولایت کے ساتھ حکمت بھی دیتا ہے. and this حکمت آپ دعا کیجئے. شب قدر میں ہم دعا کرتے نا او پروردگار ایک بیجی ڈیری کوئین آپ ہی دے جے. نو حکمت آپ جے, علم آپ جے, معرفت دے دے, ایمان دے دے. یہ سب ہوگا نا. رزق کے دروازے وہ تو رزاق ہے, دینے ہی والا ہے. جس نے سمندر کی تہ میں وہ چونٹی کا رزق رکھا تھا کہ وہ چونٹی ہے چھوٹی سی کہ جو مچھلی آ کر کے وہ چونٹی کو کھلاتی ہے یا کھلاتی ہے مچھلی, وہ چونٹی کو چونٹی مچھلی کو کھلاتی ہے. داؤد نے کہا پروردگار کیسے پتا چلا؟ کہا کہ اگر داؤد دریا کی سمندر کی تہ میں اگر ایک چونٹی کے رزق کی ذمہ داری میں نے لی ہے تو اشرف المخلوق ہے. مانگیں گے جتنا بھی ملے گا وہ کہ جتنا لکھا ہے. کیونکہ یہ امام کی ایک دعا ہے کہ جو وہ کہتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے خداوند متعال سے. ایک مرتبہ حدیث قدسی میں, کیونکہ اتنی ساری باتیں کہنے کی ہوتی اور گھڑی اتنی تیزی سے چلتی ہے, کہا کہ ایک بات آپ کی خدمت میں, کہا کہ پروردگار سے امام نے حدیث قدسی کہا ہم کیسے دعا کو ایفیکٹو بنائیں, دعا کو کیسے ایفیکٹو بنائیں. اٹ از اے یونیورسل کویسچن. دعا کو کیسے یونیورسل بنائیں؟ تو حدیث قدسی میں میرا اور آپ کا امام فرما رہا ہے, پانچواں امام, کہا حدیث قدسی میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ عیسیٰ نے کہا پروردگار میں میری دعاؤں میں تاثیر کیسے لاؤں؟ تو کہا کہ دیکھو تم کرو وہ جو میں چاہتا ہوں کیونکہ ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں. تم کرو وہی جو میں چاہتا ہوں کیونکہ ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں. اور اسی لیے کہا کہ جب دعا کرو نا تو وہ دعا کرو جو تمہیں لگتی ہے, لیکن دعا کے ساتھ ایک جملہ ایڈ کر دو. امام نے کہا کہ تم دعا جب کرو تو یہ کہو کہ پروردگار جس میں آل محمد کی رضا ہو, مجھے یہ دے دے کہ جس میں آل محمد کی رضا ہو. تو آئیے پھر بات اور آگے نہ پھیل جائے. ایک مرتبہ وہ مقام کہ جس مقام پر پروردگار عالم نے سلمان فارسی, وہ عورت کہتی ہے, دیکھیں معرفت کے درجات. سلمان فارسی تو علم کے درجات پہ تھے نا, سو ہی کوڈ اسپیک وتھ حکمت. یہ تو غریب بدو بیچاری عورت, کیا ہے اس کے پاس؟ کچھ دولت نہیں, صرف عشق علی ہے, عشق اور ولایت ہے اس کے دل میں. کہا تو یہ حکمت ہے نا, کہا تو مجھے معاویہ یہ جواب دے کہ یہ لال بالوں والا اونٹ تو مجھے دے گا کہاں سے؟ تو اس نے کہا دوں گا کہاں سے مطلب؟ دوں گا میں اپنے خزانوں میں سے. تو کہا لٹے ہوئے خزانوں میں سے کچھ لٹانا منزل کمال نہیں ہے. آجا میرے علی کے در پر, جہاں ایک روٹی ہوتی ہے تو سائل آتا ہے تو وہ ایک روٹی دے دی جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس کی زبان کو کاٹ دوں. کہا لٹے ہوئے خزانوں میں سے, اس کا تھوڑی نہ تھا بیت المال. بیت المال پر قبضہ کر کے لوگوں کو غریب رکھ کر کے خود امیر ہو جانا حیات دنیا کی نشانی ہے. امام says a perfect government, کہتے ہیں حضرت حجت آئیں گے نا تب اس وقت کوئی غریب نہ ہوگا. there will be economic equality when Imam will come. جب امام آئیں گے نا تو کوئی غریب نہ ہوگا. you know why? کیونکہ ہر ایک اپنا حق دے گا. تو
تو جب میں کسی کے حق کو رکھ لیتی ہوں تب دنیا میں غربت آتی ہے. آج یہ نیشن کہا آ کر دیکھو غریب کون؟ معرفت اگر تم چاہتے ہو، کہا معرفت آ کر دیکھو دروازے پر. ایک مرتبہ میرا اور آپ کا وہ مولا بازاروں سے چل رہا، ایک بار لیف پیوا کے خرمند ہے، خرمند لگے ہوئے، پیوند لگے ہوئے، اور میرے مولا سے لوگوں نے کہا کہ مولا تو کتنا غریب ہے، تو کتنا غریب. میرے مولا نے کہا ہماری غربت، میرے اور آپ پر غریبی آئے تو اٹ از فورسڈ. نو ون وانٹس ٹو بی پور. ہم کو اگر کوئی موقع دے تو ہم کہیں گے ہم امیر بن جائیں. کسی کو غربت پسند نہیں، لیکن ان کی غربت اختیاری ہوتی ہے. جملوں پر غور کرے. امام فرماتے ہیں کہ میرے رعایت میں کوئی ایسا نہ ہو جو کہے مولا تو بڑے آرام سے رہا، تو کیا جانے کہ غربت کیا ہے. یہ غربت ہوتی ہے. اس نے سمجھایا مولا آپ چلے میرے ساتھ، میں آپ کو کچھ دوں، لباس دوں، کھانا غذا دوں. مولا مسکرائے، کہا تو نے معرفت سمجھی نہیں ہماری. مولا نے کہا بیٹھ جا میرے ساتھ. بیٹھ گیا وہ خاک پر خاک پر خاک پر. مولا نے کہا مٹی اٹھا. اٹھائی اس نے مٹی. مولا نے کہا میرے قریب آ. قریب گیا. مولا نے مٹی کو دستے مبارک صرف اپنے پھیرے اس کی مٹھی پر. کہا کھول دے تیرے ہاتھ. کیا دیکھا؟ نایاب یاقوت، خوبصورت ہیرے، چمکتے ہوئے موتی شفاف اس کے ہاتھوں میں آ گئے. کہا مولا اگر تو یہ کر سکتا ہے تو تو یوں کیوں ہے؟ تو یہ کر سکتا ہے تو پھر تو یوں کیوں ہے؟ تو کہا اس لیے ہوں کہ کہیں کوئی روز محشر یہ نہ کہہ دے کہ مولا میرا لباس پھٹا تھا اور تو نے بہترین لباس پہنا. یہ معرفت. ہمارا لیڈر وہ ہوتا ہے. اور کون ایسے لیڈر جس کی معرفت کا سلسلہ انشاءاللہ کل چلے گا. کل آپ کی خدمت میں سلمان کا، اور پھر آگے بڑھیں گے معرفت کی منزل پر. لیکن خاک میں بیٹھنے والوں میں وہ میرا سجاد مولا. کون سا دربار، کون سا بازار. کہتے میرے مولا سجاد کی مصیبت یہ تھی کہ جو زنجیریں بندھی تھی وہ زنجیریں لوہے کی تھی. میرا کہنا آسان اور آپ کا سن لینا آسان. کہتے وہ زنجیریں جو تھی نا، وہ زنجیروں کا وزن اتنا تھا کہ میرے مولا کا بدن جھک گیا. 24 یا 25 سال کا جوان مولا جب زنجیریں کھل گئی نا تو پھر قیامت تک کے لیے کہتے جب تک کہ میرے مولا باقر نے غسل دیا نا میرے مولا کی ہڈیاں ریڑھ کی پلٹی ہوئی تھی. کہتے میں نے میرے بابا کو اسی طرح اور اسی عالم میں قبر میں ڈالا اور میرے مولا کے لیے توق خاردار تھی.
میں کہوں کہ یہ توق کیسی تھی. ایک مرتبہ نفس المحموم میں ملتا ہے کہ میرے مولا کو جب توق پہنائی گئی تھی نا تو گردن میں ایسے توق کھینچی گئی تھی کہ میرے مولا کے چہرے پر توق کے نشان اور زخم آ گئے تھے, اور انہی نشانوں پر کبھی شبر تازیانہ مارتا تھا, کبھی راستے میں پتھر پڑتے تھے, کبھی میں میرے مولا کسی کو کچھ نہیں ملتا تو راستے کی خاک اڑاتا تھا, اور ہاتھوں کو بیڑیوں میں ہاتھوں کو رسن میں باندھا تھا, پیروں میں بیڑیاں اتنی کس کے باندھی تھی نا. لو عزیزو, اب میرے مولا جب چلتے تھے نا تو کہتے بیڑیوں کا لنگر اٹھا کے چلتے تھے, ہاتھوں کو تھامتے تھے, اور گلے میں توق تھی, اور اس کے بعد رسی ڈالی گئی تھی, اور اس رسی سے باقر کا گلا باندھا تھا. اور جب باقر میرا مولا تھوڑا خیال کرے, چھوٹے چھوٹے بچے والوں, آپ کی گود میں بچے ہیں نا, خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. باقر چلتے تھے, اور جب سجاد چلتے تھے تو قدم ملتے نہیں تھے, قدم ملتے نہیں تھے, کبھی بچہ گر پڑتا تھا, اور جب بچہ گرتا تھا نا تو سجاد میرے مولا رکتے تھے. جب مولا رکتے تھے تو کہیں خولی نیزہ چبھاتا تھا, کہیں حسن بن نبی تازیانہ لگاتا تھا. کہتے ہیں باقر ڈھیر ہو جاتے اور پھر اٹھتا اور بچہ گرتا. باقر کا چہرہ, زینب کہتی ہے جب ہم شام کے دروازوں پر پہنچے تو میرے باقر کی صورت خون میں ڈوبی. اجرکم علی الحسین, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. اور لو میرے مولا کہتے ہیں ایک مرتبہ قید خانے سے رہائی کا زمانہ آ گیا نا بیبیاں گھر جائیں گی. کیا آپ کا دل کہتا ہے کوئی سوئے گی؟ ارے کوئی بیوی نہیں سوئے گی. رباب خاص کر کیسے سوئے, سکینہ زندہ, علی اصغر, ارے کربلا میں لو عزادارو, سجاد کو بلایا گیا, سجاد کو بلایا گیا. آج دربار کا نقشہ پلٹا ہوا ہے, آج دربار کا نقشہ پلٹا ہوا ہے. عزیزو رونے کے لیے آمادہ ہو. ایک مرتبہ زینب نے کہا سجاد آج یہ تمہیں اکیلا بلاتا ہے. ارے سجاد مجھے خوف ہوتا ہے, اے میرے لال اگر تجھے کچھ ہو گیا ان بیووں کو لے کر میں کیسے جاؤں؟ اے پھوپھی اماں آج کوئی بات نہیں, آج منظر پلٹ گیا. لو بیبیوں, سجاد پہنچے دربار میں, کیا دیکھا کہ ایک تخت رکھا گیا تھا, اور سجاد سے کہا گیا کہ سجاد آئیے یہاں تخت پر بیٹھیے. آئے عزادارو, سجاد کو ایک منظر یاد آیا. اے یزید اسی تخت پر تو بیٹھا تھا, اس پر میرے بابا کا سر رکھا تھا, تو نے چڑیوں سے ان لبوں کو مارا جن کو رسول بوسے دیتے تھے. سجاد کہتے یزید جو بات کرنی ہے بات کر, میں تخت پر نہیں بیٹھوں گا. یزید نے کہا خوب معاف کروا دو. عرب میں دستور تھا جسے مارا جاتا تھا اس کے وارثوں سے خوب مانگا جاتا تھا. ایک مرتبہ سجاد نے بقیے کا رخ کیا, دادی فاطمہ یہ خوب معاف کرنے کو کہتا ہے. اے دادی حسین کا خوب, ارے کس کس کا خوب معاف کرے گا؟ عباس, علی اکبر, میرا جوان قاسم, میرا شیر خان, علی اکبر. لو عزادارو, یزید نے کہا
اے سجاد یہاں رہنا چاہتے ہو؟ ہم مکان بناتے ہیں. اگر مدینہ جانا چاہتے ہو ہم سواریوں کا انتظام کرتے ہیں. تم جو کہو گے ہوگا. ایک مرتبہ سجاد نے چہرہ دیکھا اور کہا نہ ہم مدینہ جائیں گے نہ ہم مکانوں میں بیٹھیں گے. اے سجاد ہم پھوپھی سے مشورہ کریں گے. اللہ کہا ابھی دیکھا کیا دیکھا؟ ابھی سجاد نے کیا دیکھا؟ ایک مرتبہ لوہار آ گیا. عزیزو ماتم کرو اس مجمع میں سیدانیہ مجھے معاف رکھنا. کیسے سجاد کی بیڑیاں کھلی اس مجمع میں سیدانیہ مجھے معاف رکھنا. ارے کہتے ہیں لوہار نے پہلے میرے مولا کو دراز کیا, میرے مولا کو بٹھایا. ارے وہ کیسے بیٹھے جس کے کمر میں توق ہو. مولا کو کھڑا کیا گیا. اب مولا کی زنجیریں کاٹی گئی تو زنجیریں اتری, ساتھ میں مولا کے جلد اکھڑتی گئی. عائشہ پھر خون کا دریا زہرا جاؤ یہ دوبارہ کربلا بنا. اجرکم من الحسین. رونے پر آمادہ ہے نا, روتے جائیے. ارے کل سے یہ عزا خانے ویران حسین الوداع ہو جائیں گے. سجاد کی زنجیریں کٹی. اب ایک مرتبہ ظالم نزدیک آیا, لوہار کو کہتا ہے اس کے گلے کی توق کھولو. اب لوہار پہلے آگے آتا ہے, گردن پہ کو ڈھونڈتا ہے, پھر پیچھے جاتا ہے. ارے گردن میں کو ڈھونڈتا ہے, ارے گرد گرد چکر لگاتا ہے. ماتم کرو نا. آئے وہ ڈھونڈتا ہے یہ توق کی چابی کہاں. سجاد نے کہا کیا ڈھونڈتا ہے, پوچھتا ہے یہ چابیاں کہاں. جیسے توق باندھی گئی سجاد نے کہا آگے پیچھے نہ ہو, یہ توق گلے میں باندھی نہیں اتاری گئی, اتاری گئی. سجاد ارے ایک مرتبہ لوہار نے ہاتھ رکھا, لوہار نے آنکھ رکھا, غریب نے آنکھیں بند کی. یا علی مدد, یا علی مدد. ارے توق نکلی, دوبارہ چہرہ زخمی. واہ ویلا. پھر آری منگوائی, آری منگوائی. بیڑیاں نہیں کھلتی, بیڑیاں نہیں کھلتی. آری منگوائی اور آریاں چلی. پنڈلی کا گوشت کٹا, سجاد زخمی. ابھی بیڑیاں کھل گئی. ارے زنجیروں کی جھنکار لگی. ہاں سجاد جب کبھی قید خانے میں آتے تھے نا, آخری جملہ آپ کی زحمت تمام. سجاد جب قید خانے میں آتے تھے نا تو سجاد کے آنے سے پہلے بیڑیوں کے جھنکار ہوتی تھی, زنجیروں نہ بجنا تھا تو بیبیاں سمجھ جاتی کہ سجاد واپس آ گئے. زینب سجدہ شکر کرتی میرا سجاد بچ گیا. لیکن آج جو سجاد آیا آواز نہیں آئی, جھنکار نہیں بجی. زینب نے سر سے پیر تک سجاد کو دیکھا. تو وہی ہے, تو وہی قیدی, تو وہی سجاد. اے پھوپھی اماں رہائی مل گئی. رباب نے کچھ نہ کیا, اٹھی اپنی جگہ سے, دوڑی قبر پر گری. سکینہ تم نے سنا رہائی.
انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لامری الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار بس اشک بہہ رہے ہیں، ایک ہی جملہ زبان پر ہے، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، مظالم کربلا کے انتقام کے لیے تیری آخری حجت امام عصر و زمان کی ظہور میں تعجیل ہو جائے۔ ناشاد اور نامراد ان کربلا والوں کا واسطہ ہمارے تمام حاجات دنیاوی و اخروی کو قبول فرما۔ پروردگار روتی ہوئی آنکھوں کو کربلا کے دیدار کروا دے، روتی ہوئی آنکھوں کو شام کے منظر دکھا دے، وہ زمین کہ جس زمین پر زینب مصیبت زدہ تھی آج وہ زمین ویران ہے، آج اس زمین کے اوپر حملہ تازہ ہوا ہے، کہتے 150 بلٹ چلی ہے۔ میری شہزادی تیرے سیریا کی خیر ہو، بڑے سکون سے ہم جاتے تھے اور بڑے سکون سے زیارت کرتے تھے۔ بی بی تیرے غازی کو کہہ دے بی بی کہ نظریں پھرا دے غازی، دنیا ایک لمحے میں غازی کی نگاہیں وہ تھی کہ فوج شام گھبراتی تھی، غازی تیری نگاہوں کی پھر سے دنیا کو ضرورت ہے مولا، کربلا سے اشارہ کر دے، تیری بھتیجی کا روزہ ویران ہے۔ آزادارو روتے جاؤ اور اپنے امام کو یاد کرو، مولا حسین تیری مظلومی اور تیری پریشانیوں کا واسطہ 40 قریب ہے، جو یہاں حاجت مند ہے ان سب کی حاجتوں کو تو پورا فرما، جو پریشان حال ہے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قص وطن سے دور پروردگار جو یہاں پر بھی اپنے وطن سے دور اپنے پیپرز کے لیے تڑپ رہے ہیں، میرے مولا ہر ایک کی مصیبت کو ٹال دے، اور پروردگار تو خصوصاً سننے والوں میں بہترین سننے والا، جلد از جلد ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، اپنے بندھے ہاتھوں کو بیمار کے بستر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، اٹھتی ہوئی آندھی کو دہشت کو بیاباں کو، چھپتے ہوئے سورج کو تاریکی کو میدان کو، چلتے ہوئے خنجر کو نیزے پہ تیرے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، ایک چاند تھا بتلی میں چھپتا تھا نکلتا تھا،
کا وہ خیمہ لیلا سے گئے رخصت اکبر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں یاد آتا ہے دلہن کو غش کس طرح آیا تھا ایک گٹری شگی والا جب کاندھوں پہ لایا تھا اس لاش کی گٹری کو اس خوبری چادر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں فیضا تو میرا بھائی ماں کہہ کے بلاتا تھا دم اس کا میرے بھائی تیرے نام پہ جاتا تھا رتبے میں جو ماں بن کر آئی اسی مادر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں جس رات میں تنہا تھی اس رات کے ڈھلنے کو ٹوٹے ہوئے نیزے کو اس رات کے پہرے کو بچوں کے سسکنے کو اور خاک کے بستر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں ان شام کی گلیوں کو جن سے کھلے سر گزری جس در سے گزرنے میں کہ 16 پہر گزرے تلوار کے اس در کو اور شامیوں کے شر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں ہے آج بھی وہ گریا ہے آج بھی وہ جاری ہے آج بھی پتھر کے سینے سے لہو جاری روتے ہوئے پتھر کو پتھر پہ رکھے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں یا حسین یا حسین یا حسین عزادارو دعا مانگو کوئی ایسے یتیم نہ ہو جیسے سکینہ یتیم ہوئی شام کے زنداں میں جب سکینہ کو بابا کا سر ملا لپٹا کے سر کو سینے سے بچی نے یہ کہا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا کس کو کہتے ہیں یتیمی یہ سنا تھا میں نے اب کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا آپ کے بعد یتیمی کی صدا آتی ہے اتنی تنہا ہوں کہ سایہ ہے نہ پرچھائی ہے رات رو رو کے گزرتی ہے تو
دن ماتم میں قید خانے میں یوں ہی سال کٹا ہے بابا خاگے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا زندگی میری دکھوں سے ہے عبادت بابا کیسی قسمت نے دکھائی ہے مصیبت بابا میں جو روتی ہوں تو لگتے ہیں تماچے بابا آپ کی یاد میں رونا بھی سزا ہے بابا خاگے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا اشک آنکھوں سے نکلتے ہیں لہو کانوں سے اب درندوں سے نہیں خوف ہے انسانوں سے تو نے مانگا تھا دعاؤں میں خدا سے جن کو اب وہی بیٹی ہے زندہ میں زفا ہے بابا خاگے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا کتنے ارمان تھے زندہ سے میں گر جاؤں گی ایسا لگتا ہے یہیں رو رو کے مر جاؤں گی یہ ستمگار سکینہ کو کفن کیا دیں گے کیا کفن آپ کے لاشے کو ملا ہے بابا خاگے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا بابا کہتے ہیں یہ زندہ کے اندھیرے مجھ سے موت ہی آئے گی اب مجھ کو دلاسے دینے میری ہر سانس ہی رہتی ہے ستم کی دگ پر ایسے جینے سے تو مرنا ہی بلا ہے بابا خاگے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا زخم لاکھوں ہے کلیجے میں دکھاؤں کیسے مجھ پہ یہ بیت رہی ہے وہ بتاؤں کیسے پیاس لگتی ہے تو پی لیتی ہوں آنسو اپنے شمر کے در سکینہ کی فضا ہے بابا خاگے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا خاگے شام امام حسین امام حسین علی مولا علی مولا ہے ظلم و کربلا زینب کوئی تیری دا برمارے نوجوان گنارے بے جدا عاشقارے بے خطا یا جناب سیدہ علی مرتضیٰ ہے ظلم و کربلا حسین امام حسین حسین امام حسین السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن السید الوسیل السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آقائے غریبا مولائے بے کساں بادشاہ خراسان زامنان یتیمان السلام علیکہ یا مولا وابن مولا السلام علیکہ یا غریب الغربا السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس
السلام علیک یا انیس النفوس السلام علیک ایھا المدفون بعرض طوس السلام علیک یا مغیثۃ الزوار فی یوم ججا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا یا مولانا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک وسعل اللہ مخرجک جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہوری یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہوری یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہوری اللہم صلی علی محمد وآل محمد سلامتی امام العصر بسم اللہ الرحمن اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وعليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد سورہ فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل پارے لاچار معصومین پنج تن پاک شہدائے کربلا اہل بیت اطہر اسیران کربلا یتیمان کربلا کے صدقے وسیلہ طفیل سے حاضرین بہنوں نے جو ماتم داری کی عزاداری کی ماتم کیا مرثیہ کیا اور سورہ فاتحہ پڑھا اس کا ہدیہ بانی مجلس اور حاضر مجلس کو سرخر رکھ ان ہر ایک کا ہدیہ خصوصاً خصوص شہدائے کربلا کا حسین اور 72 شہیدان دست کربلا کی نظر پیش کرتے ہیں ان کے صدقے وسیلہ اور طفیل سے کل مرحوم مومن مومنات کی مغفرت کرنا اور کل مومن کو سعد و آباد رکھ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا کر مسافرین کے سفر کو بے قطر کر مقروضین کے قرض کو ادا کر لاولد کو اولاد دے صاحبان اولاد کو صحیح و سالم رکھ ہمارے بچوں کو ماتم داری عزاداری کی نیک توفیق عطا کر ہمارے بچوں کو ماں باپ کی اطاعت کرنے کی نیک توفیق عطا کر پروردگار ہماری خاک کو کربلا کی خاک میں ملانا ہمارے مرحوم
मखदूमों को जन्नत में बड़े दर्जे अनायत करना और कुल मोमिन मोमिनात की हाजत को बरलाना। तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या रहमान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। 5 नारा पंजे तन बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। 5 कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला शैफ इल्ला जुल्फ़िकार।